السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے اس کلپ کو غور سے سنیے گا۔ اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں۔ اور انجیل میں جو وہ آیت ہے نا کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے جو جھوٹے دعوے نبوت کریں گے، نعوذ باللہ، دجال کا ورڈ موجود ہے انجیل کے اندر۔ ان کے ذرا مناظرے اٹھا کے دیکھیں، وہ ٹاپ آف دا لسٹ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے تو حضرت عیسیٰ پہلے بتا کے گئے تھے، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میرے بعد کئی ایک جھوٹے دعوے نبوت کرنے والے پیدا ہوں گے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی یہ نبی نہیں مانتے، انہیں خدا کا بیٹا یا خدا کہتے ہیں۔ اپنی عقل استعمال کریں، اگر کرسچنز اور جوز اس کو اللہ کا کلام مانتے ہو تو مسلمان نہ ہو جائیں۔ آج معصوم سی شکلیں بنا کے مولوی میرے بکس میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرسچن جو ہے ہمارے نبی کو مانتے ہیں، تو پھر تو خوشخبری ہے، مسلمان ایک رات میں مولویوں نے 4 ارب کر دیے۔ 2 ارب ہم تھے، 2 ارب کرسچنز ہمارے نبی کو مانتے ہوتے تو مسلمان نہ ہو جاتے۔ اور آج جو ہے وہ یہود و نصارہ سے محبت کی پینگے انجینئر کے بکس میں چلے اتحاد امت کیا، اب تو ہم نے دونوں امتوں کا اتحاد کروا دیا، یعنی امت دعوت کا بھی امت اجابت کا بھی۔ اب تو جیوز اور کرسچنز کو بھی اپنے ساتھ ملا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے یہ کلپ بڑے غور سے ضرور سنا ہوگا، اگر نہیں تو ایک دفعہ دوبارہ سنیے اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیے کہ کیا مرزا صاحب کو 3 MPO کے تحت جو گرفتار کیا گیا تو صحیح کیا گیا یا غلط کیا گیا؟ دیکھیں، اختلاف اپنی جگہ۔ بہت سارے آپ میں سے مرزا صاحب کو چاہنے والے ہوں گے، بہت سارے اس کے ناقد ہوں گے، اور میں بھی یقیناً اس کا ایک ناقد ہوں، لیکن اختلاف ہو دلیل کے بنیاد پر، اختلاف ہوتا ہے اصول کی بنیاد پر، اختلاف برائے اختلاف نہیں ہوتا۔ جہاں تک میری ایک ناقص رائے ہے، جو میری ناقص سوچ ہے، تو انہوں نے جو یہ اس کلپ میں، جہاں تک میری سورس ہیں، میری ذرائع ہیں، اگر اس وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا تو مجھے یہ چیز سمجھ بھی نہیں آتی کہ ان کو کیوں گرفتار کیا گیا، کیونکہ یہاں وہ عیسائیوں کے متعلق کچھ گفتگو کر رہے ہیں، ان کے ریفرنس دے رہے ہیں ان کی کتابوں کے، اور ان کا ایک عقیدہ وہ حکایت نقل کر رہے ہیں۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ نقل کفر نقل نباشت کہ مقدسات اور معزز شخصیات کے بارے میں اگر کسی نے نیچ اور گھٹیا الفاظ ذکر بھی کیے ہیں تو ان کو نقل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو خیر مجھے بھی اور آپ کو بھی یقیناً مرزا صاحب سے تو یہی اختلاف ہے کہ یہ تو اختلاف نہیں ہے ہمارا کہ ان کو علماء کرام سے اختلاف کیوں ہے، فقہاء کرام سے اختلاف کیوں ہے، کیونکہ اس اختلاف سے تو اختلاف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اختلاف تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اصل جو ان سے اختلاف ہے ہم سب کا اور آپ کا بھی، وہ ان کے رویے کا ہے، وہ ان کے لہجے کا ہے، کہ بلا شک وہ اختلاف کریں، لیکن اختلاف کے آداب ہوتے ہیں، ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر، کیونکہ اختلاف کرنے کا بھی ایک طریقہ اسوہ حسنہ سے بھی ملتا ہے، آپ علیہ السلام کے سیرت طیبہ سے ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے مکالمہ کی ہے، آپ علیہ السلام نے مجادلہ فرمایا ہے، آپ علیہ السلام نے جنگ کیے ہیں۔ تو قرآن کریم میں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ببانگ دل کہہ دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے تمہارے پیغمبر میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو اختلاف رائے کے آداب بھی ہمیں سیرت نبویہ سے سیکھنے چاہیے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ مرزا صاحب کا جو رویہ ہوتا ہے یا اختلاف کرنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، یا اپنے مخالفین کے لیے جن الفاظوں کا وہ انتخاب کرتے ہیں، جس لہجے کا لب و لہجے کا جو استعمال کرتے ہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے، وہ انتہائی غلط ہے، وہ اپنی جگہ۔ لیکن اگر یہ جو کلپ جو آپ نے سنی ہے، اور جہاں تک میری معلومات ہے، میرے سورس نے جو مجھے بتایا، اگر اسی کلپ کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا تو یہ کم از کم مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کس کی وجہ سے ان کی گرفتاری بنے۔ اور اگر اسی کلپ کی وجہ سے اگر اس کو کوئی گستاخ نبی سمجھتا ہے، یا اس کو یہ سمجھتا ہے کہ کسی نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا ہے، تو بالکل یہ غلط ہے ایسا، کیونکہ ان کے لب و لہجے سے بھی نہیں لگتا، اور ویسے بھی ایک مسلمان کیسے آپ علیہ السلام کے جو ہے وہ شان میں گستاخی کر سکتے ہیں۔ ہاں، اتنی بات آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بلا شک یہ الفاظ اگر عیسائیوں کی کتابوں میں موجود ہیں بھی، تب بھی کم از کم اس لب و لہجے کے ساتھ مرزا صاحب کو نقل نہیں کرنی چاہیے تھی۔
زیادہ سے زیادہ اتنی بات ہو سکتی ہے، اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس بات کو بنیاد بنا کر کسی کو جو ہے وہ گستاخ نبی ڈکلیئر کر دینا، یا اس کو توہین رسالت کا مرتکب قرار دینا، یا اسی وجہ سے ان کو برا بھلا کہنا، یا اسی بیس پہ اس کو گرفتار کرنا، یہ کم از کم میری سمجھ میں نہیں آتا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔